السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش پاش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اقبال کا مطالعہ۔ اس میں جو فارسی کا پارٹ ہے اور اس میں 3 رباعیاں ہیں آپ کے سلیبس میں، ان کو دیکھیں گے، ان کی تشریح، ان کے میننگ اور ترجمہ۔ اور سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ نے جب اس کو سٹارٹ کرنے لگنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان میں اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جب آپ فارسی پڑھیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ۔ کنارے پر بزم آراستہ نہ کر، زندگی کا نغمہ دھیمے دھیمے اٹھان پکڑتا ہے، دریا میں لوٹ لگا یعنی کہ غوطہ لگا اور اس کی موجوں کو للکار، ہمیشہ کی زندگی جنگوں پہ کار میں ہے۔ اس میں اقبال کہتے ہیں کہ جد و جہد کرو، دریا کے کنارے صرف اپنا بسیرا نہ بنا لو بلکہ اس کی موجوں کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو اور اپنے لیے کچھ حاصل کرو۔ آپ اس ترجمے کو اس طرح یاد کر لیں کہ جب آپ کے سامنے اس کا پیرا آئے تو اس کو پڑھ کے اگر آپ نے میننگ نہ بھی پڑھے ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا ترجمہ کون سا بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ بزم آ جائے گا، ساحل آ جائے گا، زندگانی آ جائے گا، کیونکہ اردو میں بھی اردو کیا لشکری زبان ہے اور اس میں بھی فارسی کے بہت سے الفاظ ہیں۔ تو جب آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو آپ کے سامنے جب فارسی کا پیرا آئے گا، اگر آپ کو سارے ورڈز کے میننگ نہیں بھی آتے ہوں گے نا تب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اردو ترجمہ کون سا ہے۔ اس لیے ترجمہ آپ نے ہر ایک کا میں کہوں گی کہ رٹنا ہے، دوسری زبان میں یہ سمجھ لیں، بالکل ایسے رٹ لیں کہ آنکھیں بند کیے یا بہت روانی سے آپ کی زبان پہ یہ چیز آنی چاہیے۔ میاں مت را سجا محفل بزم محفل بر پر ساحل کنارے، ساحل ہوتا ہے کنارہ، کہ آنجا کہ اس جگہ، تو اس حوالے سے کیا بنے گا؟ کنارے پر بزم آراستہ نہ کر، نوائے زندگانی نرم خیز است، نوائے آواز ہو گیا، زندگانی زندگی کا، نرم خیز است زندگی کا نغمہ، نرم خیز است دھیمے سروں والا ہوتا ہے، است ہے کہ زندگی کا نغمہ دھیمے دھیمے اٹھان پکڑتا ہے، دریا میں غلط لوٹ لگا یعنی غوطہ لگا، وبا موجش اور اس کی موجوں کو، در آویز جنگ کر اور اس کی موجوں سے جنگ کر، دریا میں غوطہ لگا اور اس کی موجوں سے جنگ کر، حیات جوداں ہمیشہ کی زندگی اندر ستیز است جنگ و لڑائی میں ہے، اندر میں ستیز جنگ و لڑائی است ہے۔ میں کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پاتی ہوں کہ ڈے کے ٹائم شور ہوتا ہے اور رات کے ٹائم ویسے دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو ابھی اگر میرے یہ ویڈیو کے پیچھے شور آئے تو آپ اس کو برداشت کر لیجئے گا۔ ابھی میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ترجمہ جو ہے وہ اس کو رٹ لینا ہے۔ اس میں آپ نے کچھ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس کی میننگ جو ہیں وہ درمیان میں یاد رکھ لینے ہیں، کیونکہ فارسی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں ویسے تو اس پہ اتنا اچھا عبور حاصل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے ایک پیرا آئے تو آپ سمجھ سکیں کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے پھر تشریح کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کوسچنز کے لیے آلریڈی اشعار پریپیئر کیے ہیں ان میں سے ہی تشریح کرتے وقت کوئی 1 یا 2 اس میں شعر کوٹ کر دیں، اور تشریح کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ چیک کریں گے کہ آپ کا جو بھی تشریح والا کوسچن آپ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنے مارکس کا ہے، یا ایون آپ کا کوسچن بھی ہے نارمل کوسچن ہے تو وہ بھی آپ جب اٹیمپٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کتنے مارکس ہیں، تو کم سے کم 5 مارکس کے حساب سے آپ ایک پیج لکھیں گے، آپ 5 مارکس کے حساب سے دونوں سائڈز اس کی۔
اور اس میں شعر وغیرہ تشریح میں جب کوٹ کریں گے آپ کو لکھنا کم پڑے گا، اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اور بھی نکھر کے آئے گی، اور بھی زیادہ اچھی فیل ہوگی، کہ جس طرح آپ پین سے لکھتے جا رہے ہیں ایک ہی کلر میں آ رہا ہے، کچھ خوبصورتی نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے جیسے ہی اتنا سا آپ نے لکھ لیا پین سے، اس کے بعد آپ نے ایک اس میں شعر کوٹ کیا، اس کو آپ نے مارکر سے لکھ دیا نیچے، پھر آپ پینسل سے لکھنا سٹارٹ ہو گئے، نیکسٹ پیج پہ گئے، تھوڑا سا آپ نے اپنے پین سے لکھا، اس کے بعد مارکر سے لکھا، دین پھر آپ نے اینڈنگ کرنے کے لیے پھر پین سے لکھنا شروع کر دیا۔ جو اس سیکوینس سے آپ لکھتے ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ابھی ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح آپ صرف ایک دفعہ پڑھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، جب آپ کے مائنڈ میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو نہیں سمجھ آتی اس کی تشریح کیا ہونی چاہیے، اس لیے آپ تشریح کو صرف ایک بار پڑھا کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی تشریح کو کس طرح لکھنا ہے۔ آپ اس لیول پہ آ چکے ہیں، آپ خود اچھے سے تشریح کر سکتے ہیں، اور بک کی تشریح رٹنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، وہ کسی کی کاپی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایگزامینر کو وہی چیز آپ کی اچھی لگتی ہے جو دوسروں سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ آپ اشعار کے میننگ کو سمجھتے ہوئے تشریح اپنے پاس سے کریں، کچھ الفاظ آپ بک کے لکھ لیں کہ اندازہ ہو جائے آپ کو وہ تشریح پڑھنے سے کہ اس کو ہم نے تشریح کس طرح کرنا ہے، لیکن یاد جو کرنی ہے اورلی چیز وہ آپ کی میننگ ہو جائیں گے، یا پھر آپ کا یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اس کو تشریح کو صرف آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس ترجمے کا مفہوم میں لکھا ہوا ہے، زندگی کی کشمکش سے گریز مت کرو ورنہ خود ہی ضعیف ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ اس بات سے بے خبر ہو جا کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن زندگی کا نغمہ دھیمے دھیمے بلندی حاصل کرتا ہے، پس تو اپنی لگن میں رہ کر خودی کا استحکام دے، متحرک رہنا ہی زندگی ہے اور سکون میں موت ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں مجھے رزلٹ ابھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، بس اپنی محنت جو ہے، اپنی لگن اس کو برقرار رکھیں، اور جہاں آپ کی زندگی میں متحرک رہنا آپ نے سیکھ لیا، یا سکون آپ نے، متحرک رہنا ہی کیا ہے؟ متحرک جو کیا ہے؟ حرکت کرنا، وہی زندگی ہے۔ جہاں سکون آیا وہاں کیا ہے؟ موت ہے۔ جدائی اور وصل کا ذکر نہ کر، کیونکہ اصل زندگی اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں ہے۔ اگر دریا میں سے موتی نکال کر الگ کر لیا جائے تو اس سے نہ دریا کا نقصان ہے نہ موتی کا، بلکہ اس الگ ہونے سے موتی کا ظہور ہو جاتا ہے، کہ موتی کو اپنی پہچان مل جاتی ہے۔ اس مثال سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ روح اور جسم کے تعلق کی بات واضح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہر آدمی روح کی شکل میں عالم ارواح میں ہوتا ہے، جو کہیں لامکاں میں ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے بچے کی شکل میں باہر آتا ہے تو وہ روح جو عالم ارواح میں اس سے متعلق ہوتی ہے، اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح روح کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی انا کے ظہور کا موقع مل جاتا ہے۔ اس عمل انتقال فراغ سے نہ عالم ارواح میں کوئی کمی آتی ہے نہ روح کی کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ الٹا روح کو فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ جسم آدمی میں آ کر اپنی خودی کا ظہور کر سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اپنی خودی سے نہ آشنا کہیں عالم ارواح میں ہی پڑی رہتی۔ اس میں یہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ جب انسان جدوجہد کرتا ہے تو اسے اپنا مقام یا اپنی منزل حاصل ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ اس کو خود اس کو بدلنے کی جدوجہد نہ ہو، یا جدوجہد نہیں، جب تک خود اس کو خیال نہ آئے یا اس کے لیے وہ کوشش نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں کوٹ ہو سکتی ہیں۔
باقی میں نے آپ کو جب ترجمہ کیا تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. اس میں صرف ایک عالم ارواح اور روح اور جسم کا تعلق جو ہے اس سے ریلیٹڈ وہ اگزامپل دی گئی ہے. نیکسٹ جو ہے ربائی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم نہ افغان ہیں نہ ترک اور نہ تتاری، ہم تو چمن کی آل ہیں اور ایک ہی شاخ سے ہیں. رنگ اور بو کی تفریق ہم پر حرام ہے کیونکہ ہم ایک ہی بہار یعنی اسلام کے پالے ہوئے ہیں. اسلام نے مومیت یعنی وطنیت کے عقیدے کو مٹا دیا، یعنی کہ جو مسلمان ہے وہ چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہے، ایک ہی ہے. وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے اسلام کی بنا پر. ہم مسلمان نہ افغانی ہیں نہ ترکی اور نہ تتاری اور بلکہ ہم سب دین اسلام کے پیرو ہیں. یہاں پہ جو مشکل ورڈ ہے نا، اسلام نے مومیت، تو مومیت کیا ہے، وطنیت. الگ وطنوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، الگ ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ایک ہی ہیں کیونکہ سب کس کے پیروکار ہیں، اسلام کے. نہ افغانیم، نہ ہم افغان ہیں، و نے اور نہ ترک اور نہ ترک ہیں یا ترکی ہیں، نہ ترکی ہے. و تتاریم اور نہ ہم تتاری ہیں اور تتاریم. یہ آپ پہلی لائن ہو گئی، ٹھیک ہے. چمن زادیم، ہم چمن زادے ہیں. و از یک شاخسم، اور ہم ایک ہی شاخ سے ہیں یا ایک ہی پیڑ سے ہیں یا ایک ہی جھنڈ سے ہیں. تمیز اور رنگ بو، رنگ اور بو کا فرق. تمیز ہو گیا فرق، وائس میں اور آ جائے گا. برما ہم پر، حرام است ہم پر حرام ہے، کہ رنگ اور بو کا فرق جو ہے ہم پر حرام ہے. کہ ماں پو وردہ، کہ ہم پالے ہوئے ہیں. یک نو بہاریم، ایک ہی بہار کے، کہ ہم ایک ہی بہار کے پالے ہوئے ہیں. تشریح دیکھتے ہیں. علامہ اقبال قوم اور ملت کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مسلمان قوم سے ان کی مراد ہمیشہ ملت اسلامیہ ہوتی ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے لفظ ملت قوم کے معنیوں میں استعمال کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ اور بالخصوص قرآن مجید میں شرع اور دین کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن حال میں عربی، فارسی اور ترکی زبان میں بکثرت ضدات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ملت قوم کے معنیوں میں بھی مستعمل ہے. مستعمل مطلب استعمال ہے. میں نے اپنی تحریروں میں ملت بمعنی قوم ہی استعمال کیا ہے. قوم مذہب ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجمن بھی نہیں. باقی تشریح کے لیے یہ پہلا آپ خود سے پڑھ لیں. اور آخر میں ملت کا وطن کہاں ہے تو اس کا جواب وہ حدیث ہے. ساری روئے زمین میری مسجد ہے، ہر ملک مائست، کم ملک خدائے مائست. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تیسری ربائی ہم دیکھتے ہیں. اپنے کلہاڑے سے اپنا راستہ خود بنا، دوسروں کا محتاج نہ بن. دوسروں کے رستے پر چلنا عذاب ہے، اگر تیرے ہاتھوں کوئی انوکھا کام ہو جائے وہ گناہ بھی ہو تو ثواب ہے. تراش کاٹنا، تراش کاٹنا. از سے تیشا کلہاڑا، خود اپنے، جادہ اپنا، خویش رستہ، برا گریدہ، برا رستہ ہوتا ہے، دیگرا دوسروں کا رستہ، رفتن چلنا، اس پر چلنا. عذاب است، عذاب ہے. است کا مطلب ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب تک.
گر از دست اگر تیرے ہاتھ سے، تو کار نادر آئد کوئی انوکھا کام ہو گیا، اگر تیرے ہاتھ سے کوئی انوکھا کام ہو گیا، گناہ 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 ہے ہم، اگر باشد اگر وہ گناہ بھی ہوا، ثواب است تو ثواب ہے۔ تراز تراش از تیشا خود جاداں خویش، اپنے کلہاڑے سے اپنا راستہ خود بنا، برا گریداں رفتن عذاب است، دوسروں کا محتاج یا نہ بن یا دوسروں کے راستے پر چلنا عذاب ہے۔ اس کا یہ بنتا ہے دوسروں کے راستے پر چلنا عذاب ہے۔ گر از دست تو کار نادر آئد، اگر تیرے ہاتھوں کوئی انوکھا کام ہو جائے، اگر تیرے ہاتھوں کوئی انوکھا کام ہو جائے، گناہ ہے ہم اگر باشد ثواب است، وہ گناہ بھی ہو تو ثواب ہے۔ استیشا سے مراد خودی ہے، اپنی خودی سے اپنی معرفت حاصل کر اور معرفت پہچان، اور پھر اس کے درجہ مرتبہ کو ظاہر سے ظاہر کرتا جا۔ کئی مرحلے اور صورتیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کر۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اپنی خودی کو اجاگر کرنے اور اس کے ظہور خارجی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دریائے کائنات میں لہروں کی مانند ابھرو۔ اس سے مراد ان کے عناصر اور قوتوں کو مسخر کرو۔ مسخر کا میننگ کیا ہے؟ تباہ کرنا یا کسی کو غلام کرنا یا اس چیز پہ قبضہ کر لینا اپنا۔ اس کائنات کے ذرات کے پیچھے جو خالق کی صفات اور اسماء کا نور موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جھلکتی ہے، اسے دیکھو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کائنات سے بالاتر ہو کر جہاں روح کی سیر کرو، روح کی بالیدگی کے اسباب پیدا کرو، اس کی پختگی، اس کی نشو و نما، اس کی افزائش کے اسباب پیدا کرو کہ جس سے روح کی نشو و نما ہو سکے۔ نفس کے خلاف جہاد کر کے دل کو غیر اللہ کے بتوں سے خالی کر دو۔ غرض کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہر طریقے سے اپنے اندر موجود خودی کی قوتوں کو خارج میں ظاہر کرے اور دریائے کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق کر لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دریا کی مرضی اس پر آ جائے گی، ٹھیک ہے، مسلط ہو جائے گی، اور وہ اپنی لہروں میں جس طرح پسند کرے گا۔ آج مسلمان کے زوال کا یہی سبب ہے کہ اسے اپنی معرفت حاصل نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا جوہر رکھے ہیں اور اسے کس مقصد کے لیے